ولی اور غیر مسلم کے پاس کیوں جائے علاج کے لیے؟ وہ علاج کرانے کے لیے نہیں، علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھتا ہے آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فوراً سے پوچھتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اور کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پی لیتا ہوں، نفس کہتا ہے روٹی کھا میں چاول کھا لیتا ہوں۔ کہا جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں، اس لیے میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی جس پر دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خواجہ نظام پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے کان میں ایک بات کہی، ایک جملہ اس کے کان میں کہا، پھر آپ نے ایک جملہ کہا، پھر باقی سب کچھ وہیں کہتا رہا، اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ ایک جملہ کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مرید حیران پریشان، آپ نے کیا کہا اس کے کان میں؟ آپ نے کیا کہا؟ یہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ فراست ہے اولیاء اللہ کی، یہ اللہ کے ولیوں کی فراست ہے، یہ وہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ میں نے ایک ہی جملہ کہا۔ برطانیہ میں ہمارے نوجوان بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کیا وجہ ہے کنز الہدیٰ میں ہماری اس تحریک میں اس کثرت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اس تعداد سے عیسائی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، زرسٹرین کلمہ پڑھ رہے ہیں، بدھسٹ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا تاثیر ہے؟ میں نے کہا یہ فیض خواجہ خواجگان کا، یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ایک مدت سے اہل سنت پر اعتراض کیا جا رہا تھا کہ تقابل ادیان میں ہمارا کوئی کام نہیں، یہ کیا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نصاب لکھا ہے غیر مسلموں کے اعتراضات کے جوابات پر، لیکن یہ اس کا اثر نہیں ہے، یہ خواجہ نظام کا اثر ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا اثر ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اس میکدے سے تربیت حاصل کی، نظام پاک کو تیار کیا۔ نظام پاک نے فرمایا، میں نے اس کے کان میں ایک ہی جملہ کہا، تو کہتا ہے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا نہیں، نفس نہیں چاہتا میں مسلمان ہو جاؤں۔ کہا پھر اس کا الٹ کر، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ فراست ہے اولیاء کی، یہ انداز ہے اولیاء کا۔ تو یہی خواجہ نظام پاک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ نظام پاک نے سونا بنا دی، اور پھر ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک سادھو رام تھا، سادھو رام رام کرتا ہوا خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا، جادوگر تھا، اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، بڑی ہمت کی، لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی، رام رام کہتا ہوا آیا، رحیم رحیم کہتا ہوا گیا۔ سادھو نام تھا، خواجہ غریب نواز نے سادھی رکھ دیا، سادھی بن کے۔ اجے پال آیا، اجے پال آ کے کہتا ہے معین الدین اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے۔ اس نے چٹانوں کو اٹھایا، وہ چٹانیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، خواجہ غریب نواز کا حسین مکھڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی۔ کیا خواجہ غریب نواز بتا رہے؟ ہاں یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک شخص خنجر لے کر آیا خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے، ان پر حملہ کرنے کی نیت سے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کی دل کی کیفیات کو، فرمایا دیر کیوں کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا، خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز بتا رہے دیکھو ہم اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور پھر لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے۔ خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کے پجاری۔ آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں۔ کہا اس طرح آگ تمہیں نہیں جلائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی، یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا۔ جوتا آگ میں پھینکا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، غیب سے آواز آئی آگ کی کیا مجال ہے میرے معین کے جوتے کو جلائے، آگ میرے معین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی۔
خواجہ غریب نواز بھی بتا رہے ہیں میرے آقا کی حدیث پڑھ لو، اس آگ پر بھی ہم حکومت کرتے ہیں۔ اچھا آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی سطح آب پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، فقط توحید والا، حقیقی توحید والا نہیں، حقیقی موحد نہیں تھا، نام نہاد موحد، وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے۔ کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے اور عشق کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے۔ نہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں، نہ عشق کی آڑ میں شرک کرتے ہیں، کیونکہ ہم توہین والے بھی نہیں، شرک والے بھی نہیں، ہم توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں، توحید والے ہیں اور عشق والے ہیں۔ شیطان آیا، شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید، وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا، اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا، اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا۔ تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجئے، پھر دوسری مرتبہ کہوں گا، کس کی سن کر کہا، کس کی سن کر کہا۔